یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، جب نے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ چہرے کا دیدار اعلیٰ حضرت کرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ چہرہ جو جبریل امی کہتے ہیں کہ نبی سے خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، زمینوں جمع کو میں دیکھ ڈالا، یعنی زمین کو بھی چھانا، آسمان کو بھی چھانا، مشرق کو بھی چھانا، مغرب کو بھی چھانا، شمال کو بھی چھانا، جنوب کو بھی چھانا، یا رسول اللہ یا جبریل امی سب چھان ڈالے، لیکن آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں پائے۔ یا رسول اللہ اسی چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت استغاثہ کر رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ عالم بیداری میں اعلیٰ حضرت کے نگاہوں کے سامنے سے تمام پردے ہٹ گئے، تمام حجابات ہٹ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے نبی کے چہرے کا دیدار فرمایا۔ اب اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک امتحان آ گیا۔ جب اعلیٰ حضرت رسول کریم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں نبی کو سجدہ کر لیا جائے، مصطفیٰ کو سجدہ کر لیا جائے، لیکن اعلیٰ حضرت سوچتے ہیں میں نے ایک کتاب لکھ دیا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت سوچتے ہیں اگر نبی کو میں سجدہ کرتا ہوں تو شریعت سے جاتا ہوں، مصطفیٰ کو سجدہ کرتا ہوں تو شریعت سے جاتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مجدد کہہ رہا ہے۔ یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ اپنے وقت کا امام کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک محقق کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مدقق کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عاشق رسول کہہ رہا ہے۔ نبی کا چہرہ دیکھا ہے، سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی کو سجدہ کر لوں، مصطفیٰ کو سجدہ کر لوں، آقائے نعمت کو سجدہ کر لوں۔ شعر ہوتا ہے پیش نظر ہے نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، پیش نظر ہے نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، روکیے رسل کو روکیے، ہاں یہی امتحان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش نظر ہے نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اعلیٰ حضرت سوچتے ہیں اگر میں سرکار کو سجدہ کرتا ہوں، شریعت سے جاتا ہوں، مصطفیٰ کو سجدہ کرتا ہوں، شریعت سے چلا جاؤں گا، کیونکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اللہ کے سامنے کسی کو سجدہ کرنا یعنی اس کے آگے سر جھکانا یہ حرام ہے۔ اللہ پر اعلیٰ حضرت نے سوچا پھر کیا کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے سوچا کہ اے امام احمد رضا، کیوں نہیں سر جھکا دے خدا کی بارگاہ میں اور دل جھکا دے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یہی عبادت قبول ہو جائے۔ فرماتے ہیں اے امام احمد رضا، کیوں ٹھہرا ہوا ہے؟ یہ سر جھکا دے خدا کی بارگاہ میں اور یہ دل جھکا دے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، تیری عبادت قبول ہو جائے۔ پتہ چلا اعلیٰ حضرت نے تمام سنیوں کو یہ ذہن دے دیا، او سنیوں، جب بھی تم اپنے معبود برحق کے سامنے سر جھکاؤ تو سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دو اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکا دو گے۔ یاد رکھو وہ عبادت مردود نہیں ہوگی، وہ عبادت رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ ہمیں ذہن دیا ہے، اس لیے مسلمانوں ہم جب بھی عبادت کریں تو میرا سر جھکنا چاہیے خدا کی بارگاہ میں اور دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں طریقہ عطا فرمایا۔ کون ایسا عاشق ملے گا، کون جو دم بھر رہا ہے کہ ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں؟ قسم خدا کی اعلیٰ حضرت کے جیسا کوئی عاشق رسول پیدا نہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عاشق تھے، اتنے بڑے عاشق تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں بھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا دل مصطفیٰ کی طرف اتنا لگا تھا، اتنا جھکا تھا کہ قسم خدا کی ہر وقت ہر لمحہ اعلیٰ حضرت اپنے محبوب خدا کو یاد کیا کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں۔ بہت مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ تھا۔ اب میں یہاں سے جوڑنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور میری قوم کے نوجوان ساتھیوں، آج سن لو، آج اس اجلاس سے میں تو پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں۔ قسم خدا کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، آنکھیں میں آنسو آ جاتے ہیں اس وقت جب اپنے نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ آج چوراہوں پر بیٹھ کر کے، دکانوں پر بیٹھ کر کے مستیاں کرتا نظر آ رہا ہے۔ کہیں اپنے ہاتھ کے ذریعہ زنا کر رہا ہے، کبھی اپنے پیر کے ذریعہ زنا کر رہا ہے، کبھی اپنی آنکھ کے ذریعہ زنا کر رہا ہے،
قسم خدا کی اگر تم اعلیٰ حضرت جیسی نظر پیدا کرو گے، اعلیٰ حضرت جیسی پاکیزہ نظریں پیدا کرو گے، قسم خدا کی تمہارا یہاں بھی نام ہوگا، مرنے کے بعد قبر میں بھی نام ہوگا، قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں مصطفیٰ کہیں گے او لوگوں گواہ رہنا، یہ کوئی میرا اور غلام نہیں ہے، یہ ایسا غلام ہے کہ میری باتوں پر عمل کر کے میدان محشر میں تشریف۔ کون عاشق ہے؟ آج ہماری آنکھیں اس طریقے سے پراگندہ ہوتی جا رہی ہیں، ہماری آنکھوں میں زنا کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں کی ذریعہ زنا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ کے ذریعہ زنا کر رہے ہیں، اپنے قدم کی ذریعہ زنا کر رہے ہیں۔ آج کی اس عرص اعلیٰ حضرت سے میں اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں، اور نوجوانوں آؤ سنو، ایک صحابی رسول کا تذکرہ سن لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حضرت ثعلبہ رہا کرتے تھے، نبی سے بہت پیار کیا کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عشق تھا۔ اللہ اکبر، کوئی مارکیٹ میں نیا پھل آتا تھا، حضرت ثعلبہ اسے خرید کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ جب تک آپ اسے تناول نہ فرمائیں گے ثعلبہ کا دل خوش نہ ہوگا۔ نبی ثعلبہ کو خوش کرنے کے لیے آپ اسے تناول کر لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے، حضرت ثعلبہ خوش ہو جایا کرتے تھے، حضرت ثعلبہ کا دل مسرور ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت ثعلبہ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کیا اور کہا اے ثعلبہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت ثعلبہ نبی کے قریب ہوتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ثعلبہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں میرا کام ہے، وہ کام کر کے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ حضرت ثعلبہ امام الانبیاء کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، مالک جنت کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں جہاں مصطفیٰ کا کام ہونا ہے۔ حضرت ثعلبہ وہاں پہنچے، نبی کا کام ہو گیا، حضرت ثعلبہ نبی کی بارگاہ میں چلنے لگے۔ ابھی چند قدم حضرت ثعلبہ چلے تھے کہ حضرت ثعلبہ کی نظر ایک روشن دان پر پڑتی ہے۔ حضرت ثعلبہ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک حسین و جمیل عورت، ایک خوبصورت لڑکی اپنے بالوں کو کنگھا کر رہی ہے۔ حضرت ثعلبہ ایک بار دیکھے پھر آگے بڑھ لیے، حضرت ثعلبہ بھی چند قدم چلے پھر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں اسی روشن دان پر۔ جب حضرت ثعلبہ دوسری مرتبہ نظر ڈالے پھر نبی کی بارگاہ میں نظریں پھیر کر نبی کی بارگاہ میں چلنے لگے۔ ابھی چند قدم حضرت ثعلبہ چلے تھے کہ حضرت ثعلبہ کے دل نے کہا او ثعلبہ تیری نگاہ کندی ہو چکی ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ تیرے نبی کی شریعت کہہ رہی ہے، مصطفیٰ کا قانون کہہ رہا ہے، نبی کا بنایا ہوا ثابت حیات کہہ رہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر غیر محرم پر ایک نظر پڑ جائے پہلی نظر معاف ہے، اگر دوسری نظر اٹھا رہا ہے تو گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اے ثعلبہ نے گناہ کا ارتکاب کر دیا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ امام الانبیاء کی بارگاہ میں جا رہا ہے، مالک جنت کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ ارے وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ وہاں گندی نظر لے کر نبی کی بارگاہ میں نہیں جایا جا سکتا۔ حضرت ثعلبہ کو یہ جانتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے کہے گا او میرے بندوں آؤ خانے کعبہ کی جو طواف کرو تاکہ تم گناہوں سے دھل دیے جاؤ۔ آج حجاج کرام جو ہے سفر کرتے کہا خانے کعبہ کا کس لیے جاتے ہیں؟ تاکہ گناہ ان سے دھل جائے۔ حدیث پاک ہے من حج للہ فلم یرفث ولم یسفک رجع ولدتہ امہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے جس نے صرف اللہ کے لیے حج کیا، فحش کلام اور گناہ نہیں کیا، وہ ایسے لوٹا جیسے کہ اس کی ماں نے اسے بھی پیدا کیا ہے، اسے جنم دیا ہے۔ گناہ سے حاجی پاک ہو جایا کرتا ہے۔ گویا رب قدیم اپنے بندوں کو سب سے پہلے خانے کعبہ بلا کر کے ان کے گناہ کو دھلوا دیا کرتا ہے، ان کی آنکھوں کو پاکیزہ کر دیا کرتا ہے، پھر فرماتا ہے او میرے بندے تو نے میرے گھر کا طواف کر لیا، گناہ سے پاک ہو گیا ہے، اب چاچا میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جا، نبی کی بارگاہ میں چلے جا، شمس دعا کی بارگاہ میں چلے جا، بدر الدجا کی بارگاہ میں چلے جا، کعبے کی بارگاہ میں چلے جا۔ گویا جب حاجی خانے کعبہ کا طواف کرتا ہے تو گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، تب نبی کے روضے پر بھیجا جاتا ہے۔
کیونکہ اب نگاہ بھی پاک ہو گئی ہے، دل بھی پاک ہو گیا ہے، بدن بھی گناہ سے دھل گیا ہے، اب پاکیزہ ہو کر محبوب کے شہر میں جا رہا ہے، نبی کے مقدس روضے پر جا رہا ہے۔ اس لیے حضرت صحابہ سمجھ گئے کہ نبی کی بارگاہ بہت پاکیزہ بارگاہ ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے، گندی نظر لے کر نہیں جانا چاہیے۔ حضرت صحابہ اپنے قدم کو پیچھے کھینچتے ہیں، سوچتے ہیں مدینہ الرسول کی گلیوں میں قیام پذیر ہو جاؤں گا۔ حضرت صحابہ کا اتنا سوچنا تھا، حضرت صحابہ کے دل میں خیال آتا ہے وہ صحابہ مدینہ الرسول کی گلیوں میں اگر تو قیام پذیر رہے گا، کہیں تیری نظر نبی کے چہرے پہ پڑی، مصطفیٰ ٹہلنے کے لیے نکلے، نبی اپنی ضرورت کے لیے نکلے، اگر تیری نظر نبی کے چہرے پہ پڑ گئی پھر بتا تیرا کیا حال ہوگا۔ حضرت صحابہ یہ سوچ کر کے سنسان بیابان جنگل کی طرف رخ کرتے ہیں، رخت سفر باندھا کرتے ہیں، سنسان بیابان جنگل میں پہنچتے ہیں۔ حضرت صحابہ سوچتے ہیں یہ قیام پذیر ہو جاؤں گا، دل میں خیال آتا ہے اے صحابہ یہاں تو قیام پذیر رہے گا، نبی اگر کسی غرض سے جنگل میں تشریف لے آئے، سنسان بیابان جنگل میں چلے آئے، تیری نظر نبی کے چہرے پہ پڑے گی پھر تیرا کیا حال ہوگا۔ حضرت صحابہ جب اتنا سوچتے ہیں، حضرت صحابہ نے ایک غار کا رخ کیا، ایک غار میں جا کر کے حضرت صحابہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے عرض کرتے ہیں اے مولا میری نگاہ گندی ہو چکی ہے، اولا شریف میری نگاہ گندی ہو چکی ہے، تیرے محبوب کے چہرے کا دیدار نہیں کر سکتا، نبی کے رخ زیبا کی زیارت نہیں کر سکتا، اے پروردگار عالم تو میرے گناہوں کو تو دھل دے، اے پروردگار میری نگاہوں کو پاکیزہ کر دے تاکہ تیرے محبوب کے چہرے کا دیدار۔ دو دن نہیں، 3 دن نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، زور سے بولے یا رسول اللہ۔ حضرت صحابہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، بلکہ 40 دن حضرت صحابہ اسی غار میں روتے رہے، اور اس طریقے سے روتے رہے کہ حضرت صحابہ 16 سال کے نوجوان تھے۔ اللہ اکبر، حضرت صحابہ بہت کمزور ہو گئے، بہت لاغر ہو گئے، آپ نہ کھانا کھا رہے ہیں، نہ جو ہے آپ کے اپنے غذا کچھ لے رہے ہیں، پھر رات و دن رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں اے پروردگار میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آج کون ہے جو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے؟ حضرت صحابہ نے ایک خطا کی تھی، حضرت صحابہ 40 دن تک اسی غار میں روتے رہے۔ ایک دن مصطفیٰ کریم نے مقدس صحابہ سے پوچھا تھا او صحابہ بتاؤ میرا صحابہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے یا رسول اللہ حضرت صحابہ کو آپ نے کسی کام کے غرض سے بھیجا ہے، جب سے وہ گئے ہیں لوٹ کر نہیں آئے ہیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کائنات ارشاد فرماتے ہیں وہ میرے مقدس صحابہ حضرت صحابہ کو تلاش کیا جائے، ان کی جستجو کی جائے۔ حضرت صحابہ کرام مدینہ الرسول کی گلیوں میں حضرت صحابہ کو تلاش کر رہے ہیں، کہیں حضرت صحابہ کا پتہ نہیں چل رہا ہے، کہیں حضرت صحابہ کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت صحابہ کرام سنسان بیابان جنگل کا رخ کرتے ہیں، وہاں کا رکھتے سفر باندھتے ہیں، جانسان جنگل میں پہنچتے ہیں، دیکھا گیا صحابہ کو تلاش کیا جا رہا ہے، کئی صحابہ نظر نہیں آ رہے ہیں، صحابہ کو دیکھا جا رہا ہے، کئی صحابہ نظر کر کے حضرت صحابہ کو تلاش کیا جائے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جانے کائنات کا حکم ہے، مصطفیٰ کریم کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سنسان بیابان جنگل میں حضرت صحابہ کو تلاش کر رہے ہیں، کہیں حضرت صحابہ کا پتہ نہیں چل رہا ہے، کہیں سراغ نہیں لگ رہا ہے۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سنسان بیابان جنگل میں چاروں طرف پھیل کر کے حضرت صحابہ کو تلاش کرتے ہیں، اللہ اکبر، ایک چرواہا سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے پوچھتے اے چرواہا یہ بتا کیا تو نے ایک 16 سال کے نوجوان کو دیکھا ہے؟ تو اس چرواہے نے کہا تھا ہاں میں نے ایک 16 سال کے نوجوان کو دیکھا ہے، اس غار میں رہتا ہے اور سال رویا کرتا ہے۔ اللہ پر اتنا سننا تھا، صحابہ کہتے چلو چلو کوئی اور نہیں وہی نوجوان حضرت صحابہ ہوں گے۔ غار کے اندر جاتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت صحابہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے زار زار رو رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے، اے پروردگار میری نگاہ کو پاکیزہ کر دے تاکہ تیرے محبوب کے چہرے کی دیدار کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت صحابہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا او صحابہ چلو چلو،
शम्स दुहा बुला रहे हैं, बदर तुजा बुला रहे हैं, काबे के काबे बुला रहे, काबे के काबा बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। काबे का काबा इसलिए कह रहा हूँ कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कातिय कुफ्र दलालत माहिय बिदअत इमाम अहमद रज़ा खान कासिर बरेलवी अली रहमत व रिज़वान तहरीर फरमाते हैं। आला हजरत जो बयान करते हैं कि आज यो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हर मोड़ पर जो है अपने महबूब को याद करते हैं, जिनके उर्स में आप शरीक हैं। इतना इश्क था मुस्तफ़ा से, कसम खुदा की उनकी नात क्या शायरी आप सुनेंगे तो किसी आयरू गैरू नक्ता करूँ की जो है आपने तारीफ नहीं की है। सारी जिंदगी आला हजरत रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ आला हजरत ने की है, इसलिए दुनिया आज आला हजरत को याद कर रही है। इसी बुनियाद पर कि वो सच्चे पक्के आशिक़े रसूल थे आला हजरत के। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत से बहुत सारा प्यार। मेरे भाइयों, कहना ये चाहता हूँ कि हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह तआला से कहते हैं, चलो नबी रहमत ने याद फरमाया है। हज़रत सालबा रोकर अर्ज़ करते हैं, एक उमर फारूक आज़म, मैं नबी की बारगाह में आ रहा था, शम्सुल दुहा की बारगाह में आ रहा था, बदर तुजा की बारगाह में आ रहा था, काबे के काबे की बारगाह में आ रहा था। मेरी नजर एक गैर मुहरिम पर पड़ गई, जिसकी वजह से मैं गुनाह का इंतकाम कर लिया। आला हजरत जो है हजरत सालबा रज़ियल्लाहु तआला जब इतना कहते हैं, अल्लाह अकबर, हजरत उमर फारूक आज़म हजरत सालबा को उठाते, हजरत सालबा के जिस्म में जो है कमजोरी आ गई है, आप लाकर उठ चुके हैं, हजरत सालबा उठ नहीं पा रहे हैं, आप दुबले पतले हो गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आज़म जो हजरत सालबा को लेकर चलते हैं, नबी की बारगाह में ले चल रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में ले चल रहे हैं, सारी कायनात के मावा और मलजा की बारगाह में लेकर चल रहे हैं। तो हज़रत सालबा का पैर जो है उंगली से जमीन पर एक निशान बनता जा रहा है, एक खत खिंचता जा रहा है, एक लकीर बनती जा रही है। अल्लाह अकबर। आपने मरीज को देखा होगा जो मर्ज में एकदम डूब जाता है, उसके जिस्म की ताकत सल्ब होने लगती है, तो आप देखे होंगे जब उसको किसी तरीके से ले जाया जाता है तो वो चलता है तो उसके पैर जमीन पर घसीट जाते हैं। आपने देखा कि नहीं देखा? हज़रत सालबा इसी तरीके से कमजोर हो गए थे। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फारूक आज़म हज़रत सालबा को लेकर मस्जिद नबवी पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि इमामुल अंबिया नमाज पढ़ा रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत सालबा को उमर फारूक आज़म पिछली सब में छोड़ करके आप नमाज में शरीक हो जाया करते हैं। जब इमामुल अंबिया नमाज से फारिग होते हैं, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, आइना उमर, उमर कहाँ है? हज़रत उमर फारूक आज़म कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका मैं हाजिर हूँ, हुक्म फरमाए। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ओ उमर फारूक आज़म मेरा सालबा कहाँ है? इतना सुनना था। हज़रत उमर फारूक आज़म कहते या रसूल अल्लाह, हज़रत सालबा को पिछली सब में छोड़ दिया हूँ क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, वो नहीं तो ना तबाह हो चुके हैं, उनके जिस्म में कमजोरी आ गई है, वो लागर हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। नबी नबूवत वाले मुसल्ले को छोड़ते हैं, मुस्तफ़ा सालबा के करीब पहुंचते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उठो मेरे सालबा मेरे सीने से लग जा, वो सालबा उठ मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु तआला अपनी नजरें नीचे किए हुए हैं, मुस्तफ़ा पर अपनी नजरें नहीं उठा रहे हैं। अल्लाह अकबर। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सालबा उठ मेरे सीने से लग जा, ओ सालबा उठ मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। हज़रत सालबा रोकर अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह मेरी निगाहों ने खता की है, मेरी आंख आपके दीदार के लायक नहीं है, ए मुस्तफ़ा करीम मेरी निगाह गंदी हो चुकी है। नबी के रहमत ने हज़रत सालबा को उठाकर अपने सीने से लगाकर इरशाद फरमाया, ओ मेरे मुक़द्दस सहाबा अगर किसी जन्नती को देखना है तो सालबा के चेहरे का दीदार। कौन है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौस का दामन, गौस का दामन, आला हजरत का दामन, आला हजरत का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है
आला हजरत जैसी नजर पैदा करो, हजरत सालबा जैसी नजर पैदा करो, फिर मेरे महबूब का रंग अपने ऊपर चढ़ाओ, मुस्तफा जाने रहमत का इश्क अपने सीने में लाओ। कसम खुदा की जिस गली से गुजरोगे वो गलियां महकती नजर आएगी। फिर दुनिया कहेगी ये कोई और नहीं, ये नबी का आशिक जा रहा है, मुस्तफा का आशिक जा रहा है। जैसे कि आला हजरत ने अपने सीने में नबी की मोहब्बत बसाई तो अल्लाह अकबर अरब की धरती पर पहुंचे तो अरब के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुकहा आला हजरत की तासीम करते नजर आए। सुनो, बरेली का एक आशिक आ रहा है, मुस्तफा का एक आशिक बरेली से आ रहा है। अल्लाह अकबर, सब अरब वाले, अजब वाले, सब ने जो है आला हजरत का खुतबा पढ़ा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम भी नबी का सच्चा पक्का गुलाम बन जाए, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत अपने सीने में उतार ले। यकीन जानो, कसम खुदा की जब नबी की मोहब्बत सीने में आएगी तो आप गुनाहों से परहेज करते नजर आएंगे। आप जो है अपनी आंख के जरिया ज़िना नहीं करेंगे, अपने हाथ के जरिया ज़िना नहीं करेंगे, अपने कदम के जरिया ज़िना नहीं करेंगे। आज हमारे मुआशरे में ज़िना की एक भरमार खुल गई है। आज जो है रब की रहमतें हमसे दूर इसीलिए हो जाती है, रब की रहमत हमसे दूर इसलिए चली जाती है कि आज जहां देखो वहां ज़िना का बाजार नजर आता है। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, ये जान लो अगर अभी भी वक्त है, नहीं सुधरे तो फिर याद रखना। फिर ये मत कहना कि वो उलमा ने नहीं बताया था, फिर ये मत कहना कि किसी मौलवी ने नहीं बताया था, फिर ये मत कहना कि किसी ने मुझे आगाह नहीं किया था। याद रखो, अगर तुम ऐसे ज़िना का बाजार गर्म करते रहे, कसम खुदा की कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी हालतें भी कौमे लूत की तरह हो जाए, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी भी हालतें बनी इसराइल की तरह हो जाए। इसलिए भी वक्त है, मुस्तफा के तुम उम्मती हो, नबी के फरमान पर चल करके, आला हजरत के नुकूश पे चल करके अपने ईमान में मजबूती ले आओ। फिर जहां भी कहीं रहोगे बातिल कौमें तुमसे लड़ती आशिक बन के तो देखो, मुस्तफा का रंग अपने ऊपर चढ़ा कर तो देखो, जिधर चलोगे दुनिया तुमसे डरती नजर आएगी। पिछले जो थे उनसे क्यों लोग डरते थे? इसलिए कि ये नबी का आशिक है। जब नबी के रंग में रंग जाएगा, मुस्तफा के इश्क में जब गुम हो जाएगा तो फिर ये नहीं देखा गया कि कहां से है। आला हजरत का इश्क इतना था, आला हजरत का इश्क इतना था। आओ मैं बता दूं फुटबॉल में जब आला हजरत का एहसास होने लगा, आला हजरत ने अपने मुरीदों को इकट्ठा किया। कहो लोगों, जब मुझे कब्र में उतारना तो मेरी कब्र को इतनी गहरी कर देना, इतनी गहरी कर देना कि मोहम्मद रजा उसमें खड़ा हो सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गोया आला हजरत को पूरा भरोसा था, यकीन था कि मुस्तफा जाने रहमत की जलवा गई। आला हजरत ने फरमाया था, वो मेरे चाहने वालों, वो मेरे मानने वालों, मेरी कब्र को गहरी कर देना ताकि अहमद रजा उसमें खड़ा हो सके। मुरीदों ने कहा था, हुजूरे वाला बात समझ में नहीं आती है, आप कब्र में खड़े होने की इतना गहराई क्यों चाह रहे हैं? आला हजरत लोगों को ज़हन देते हैं, वो लोगों जब मुस्तफा जाने रहमत, नबी के रहमत की जलवागरी मेरी कब्र में होगी, नबी मेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे तो अहमद रजा उस वक्त लेटा ना रहे बल्कि खड़े होकर के नबी पर सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर दे। ये आला हजरत ने सुन्नियों को ज़हन दे दिया कि सफर में रहो, हसर में रहो, तब भी नबी पर सलाम। ये आला हजरत ने ज़हन दिया। मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि आला हजरत के नुकोश को मजबूती से थाम लो। अगर इनके नुकोश को थामे रहना तो कोई भी फिरका आपको मुतज़ल्ज़ल नहीं कर सकता। कोई भी, चाहे कादरी हो, चाहे जो है कादियानी हो,
چاہے نیچری ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے دیوبندی ہو، کوئی بھی آپ کو ڈگمگا نہیں سکتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے نقوش کو جو تھام لیا ہے، نبی کے جو ہے نبی کے غلام کے نقشے قدم پر جو چل لیا ہے، قسم خدا کی وہ کوئی بھٹکا نہیں ہے، کبھی وہ بھٹکے گا نہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت اپنے پیچھے ایسے نقوش کو چھوڑ گئے، ایسے نقوش چھوڑ گئے، جو بھی اس پر چلے گا اس کا رشتہ مصطفیٰ سے مل جائے گا۔ اس لیے نبی سے رشتہ جوڑ لو، مصطفیٰ سے رشتہ جوڑ لو، یہاں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں کامیاب رہو گے، قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں کامیاب ہوتے۔ بہت میرا وقت ختم ہو رہا ہے، بس میں آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہمیں بھی نبی کا سچا پکا غلام بنا دے۔ بار الہ اعلیٰ حضرت کے نقوش پر ہم سب کو چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خوب کی شرے چمن، پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن ترا آباد رہے۔ اور پوری تقریر کا نچوڑی سی دو شعر میں دے کر میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اگر اندھیری رات ہو تو آپ چل پائیں گے؟ ایمانداری سے بتائیے، ہاتھ اٹھا کر کے چل پائیں گے؟ نہیں چل پائیں گے۔ اور اگر اجالا دے دیا جائے، روشنی دے دی جائے تو چل لیجیے نا۔ یوں سمجھ لیے جو کچھ نہیں جانتے تھے یہی تاریک رات تھی، اور جو میں بتایا آپ کو معلوم ہوا یہی کیا ہے؟ روشنی ہے۔ شاعر کہتا ہے چراغ جلا کے رکھ دیا راہوں میں، چراغ جلا کے رکھ دیا راہوں میں، اب آپ بھٹکے تو آپ کی قسمت ہے۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد۔